مولانا محمد المبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. آپ حضرات تھوڑا مل کر کے بیٹھ جائیں اور یہ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں. تھوڑا سا سمٹ کے مل کر کے بیٹھ جائیں. تھوڑا آگے بڑھ جاؤ, مل جاؤ. دائیں بائیں سے تھوڑا سمٹ جائیں. یہ بائیں طرف کے لوگ بھی تھوڑا آگے کی طرف بڑھاؤ. ذرا سمٹ کر کے بیٹھو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدر گرامی علماء کرام, حاضرین جلسہ, پردہ نشین خواتین, اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اس کا احسان اور کرم ہے. آج کا یہ پاکیزہ اجلاس جو حضرت مولانا دامت برکاتہم کی صدارت میں, سرپرستی میں چل رہا ہے, میں یہاں حاضر ہوا. میں نے مولانا کی آواز سنی تو میں نے مولانا جنید سے کہا کہ مولانا کو بوڑھے معلوم نہیں ہوتے. عمر اگرچہ ان کی زیادہ ہے مگر آواز آج بھی اللہ کے کرم سے سالم ہے اور محفوظ ہے, موجود ہے اپنی پہچان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شخصیات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. شرط یہ ہے کہ آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. آج ہم مسلمانوں میں یقین کی کمی, ہم دین کی بہت ساری باتیں سنتے ہیں مگر جس طرح یقین ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے وہ یقین ہمارا مضبوط نہیں ہوتا. انسان کی بات پر یقین کر لیتا ہے مگر ایمان والا اللہ رسول کی بات پر جتنا اسے یقین ہونا چاہیے اس مقدار وہ اپنے دل میں یقین پیدا نہیں کرتا. ایک مرتبہ ایک شخص بازار میں گھوڑا بیچنے کے لیے لایا. بازار میں گھوڑے کو کھڑا کیا, اعلان کیا اس گھوڑے کی قیمت 50,000 روپے. تو لوگ گھوڑا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے. بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے. یہاں تک کہ بادشاہ وزیر کو ساتھ لے کر گھوڑا دیکھنے کے لیے آیا کہ وہ کون سا گھوڑا ہے جس کی قیمت 50,000 روپے. تو بادشاہ نے گھوڑے کو دیکھا. گھوڑا دبلا پتلا, لاغر نہیں, کمزور, نہ دوڑا جائے نہ بھاگا جائے, قیمت 50,000 روپیہ. تو بادشاہ نے گھوڑا بیچنے والے سے کہا ایسے لاغر کمزور گھوڑے کی قیمت 50,000 روپیہ کیوں؟ تو گھوڑا بیچنے والے نے کہا جناب یہ گھوڑا بڑا کراماتی ہے اور بڑا برکاتی ہے. اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ گھوڑے میں کرامت و برکت آنے لگی. تو کہا اس گھوڑے کی کرامت و برکت کیا ہے؟ تو گھوڑا بیچنے والے نے کہا جناب جو اس گھوڑے پر بیٹھتا ہے بیٹھتے ہی اس کو مکہ مدینہ دکھائی پڑنے لگتا. تو بادشاہ نے وزیر سے کہا بیٹھ کر کے ٹیسٹ کرو کہ واقعی مکہ مدینہ دکھائی پڑتا. تو وزیر جب گھوڑے پر ٹیسٹنگ کے لیے بیٹھنے لگا
تو گھوڑا بیچنے والے نے وزیر کے کان میں آہستہ سے کہا جناب گنہگار آدمی کو مکہ مدینہ دکھائی نہیں پڑتا۔ اب وزیر سوچ میں پڑ گیا کہ اگر گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد میں بولا کچھ نہیں دکھائی پڑتا تو ساری جنتا ایک زبان ہو کر بولے گی کہ زمانے کا سب سے بڑا پاپی انسان یہ۔ لہذا اپنا بھرم بچانے کے لیے وزیر گھوڑے پر بیٹھتے ہی بولا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مکہ مدینہ دکھائی پڑ رہا۔ اتنا وزیر نے کہا کہ بادشاہ کے منہ میں پانی آنے لگا۔ وزیر سے کہا کم وقت تو نیچے اتر، تجھ سے زیادہ نیک پارسا اچھا میں، لہذا میں بیٹھ کر ٹیسٹ کرتا ہوں۔ اب جب بادشاہ ٹیسٹنگ کے لیے بیٹھنے لگا تو بادشاہ نے سوچا اگر سے مکہ مدینہ مجھ کو بھی دکھائی پڑا تو بادشاہ وزیر میں فرق کیا باقی رہے گا، لہذا ہمیں کچھ اور نظر آنا چاہیے۔ بادشاہ گھوڑے پر بیٹھتے ہی بولا واہ مولا واہ، واہ مولا واہ، مکہ مدینہ کے ساتھ جنت دکھائی پڑ رہی ہے۔ حالانکہ اس دنیا میں جنت دکھائی پڑنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، مگر لوگ اس کی بات پر یقین کر رہے ہیں۔ اللہ رسول کی بات پر جتنا یقین ہمیں کرنا چاہیے اتنا یقین ہم نہیں کرتے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائیے، میں اصل بات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ہر نکاح کے خطبے میں قاضی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں، مگر نکاح کے خطبے میں کل 3 آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، 13 آیتوں کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی قاضی صاحب 30 آیتیں تلاوت کر دے تو نکاح ہو جائے گا، ترک سنت کا حکم آئے گا، مگر دنیا کے تمام قاضی صرف 3 آیتیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھاتے تو 3 آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پہلی آیت جو تلاوت کی جاتی ہے اس میں انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے، دوسری آیت جو تلاوت کی جاتی ہے اس میں میاں بیوی کو زندگی گزارنے کا پابند بنایا جاتا ہے، اور یہ تیسری آیت جو تلاوت کی جاتی ہے جس کی میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں اللہ حکم فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اے ایمان والو حرام چیز سے بچو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے ایمان والو حرام چیز سے بچو۔ اگر حرام چیز سے بچتے ہو تو تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، اور اگر حرام کام کا ارتکاب کرتے ہو تو تم اللہ سے نڈر بے خوف ہو۔ اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے جتنا اللہ کا حکم اور اللہ کا حق ہے۔ آگے کا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ تم پر موت آئے مگر اسلام کی حالت۔ یہ ہے بات سمجھنے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم پر موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ مرنا اور جینا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، جو چاہے جب پیدا ہو جائے اور جو چاہے جب مر جائے انسان کے بس کی بات نہیں۔ پیدا کرنا مارنا یہ صرف اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ تو جب مرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو اللہ کیسے ہم سے کہہ رہے ہیں
کہ تم پر موت آئے مگر اسلام کی حالت میں. اگر مرنا ہمارے اختیار میں ہوتا تو اسلام پر ہم مرتے. جب موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو پھر اسلام پر موت آنے کا مطلب کیا؟ موت غیر اختیاری. جواب سنو، موت غیر اختیاری ہے مگر اسلام پر موت یہ اختیاری. موت غیر اختیاری ہے مگر اسلام پر موت آئے یہ ہر ایمان والے کے اختیار کی بات. ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں موت آئے یہ ہمارے اختیار میں. موت کب آئے یہ ہمارے اختیار میں نہیں. یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ موت تمہارے اختیار میں نہیں مگر اسلام پر موت آئے یہ تمہارے اختیار. اب اس سوال کا جواب سنو کہ اسلام پر موت کیسے آئے، کلمے کی موت کیسے مل جائے، موت کی سختی سے کیسے بچ جائیں. جب مرنا یقینی ہے تو اسلام پر مرنے کی کوشش کرو. اسلام پر موت آئے اس کی محنت کرنا چاہیے. تو اسلام پر موت کیسے آئے گی؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو. سچوں کے ساتھ رہو گے اسلام پر موت آئے گی. اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے اسلام پر موت آئے گی. چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر بیان کر رہے تھے تو 3 صحابی آئے. اپنی عبادت سے فارغ ہو کر ایک صحابی نبی کے بیان کی مجلس میں بیٹھ گئے. دوسرے صحابی سوچنے لگے اگر بیان میں شریک نہ ہوا تو لوگ تانا دیں گے. وہ شرما حضوری میں نبی کا بیان سننے لگے. اور تیسرے صاحب اپنی عبادت سے فارغ ہوئے، اٹھے اور چلے گئے. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر ایک بات بیان فرمائی. کہا جس نے اللہ رسول کو اپنا ٹھکانہ بنایا تو اللہ اس کے رسول اس کو ٹھکانہ دیں گے. اور جو شرما حضوری میں آ کر کے بیٹھا، دین کی بات سننا بنیادی مقصد نہیں مگر شرم و لحاظ میں آ کر شریک ہوا، تو ان اچھے لوگوں کی برکت دیکھو، ان سچے لوگوں کی برکت دیکھو. اللہ کہتے ہیں ہمیں حیا آتی ہے، ہمیں حیا آتی ہے کہ جو اچھوں کے ساتھ بیٹھے، جو سچوں کے ساتھ بیٹھے ہم اس کو ثواب سے محروم کر دیں. سچوں کے ساتھ بیٹھنے پر اللہ وہی بھاؤ قیمت لگاتا ہے اور سچے بن جانے پر اللہ کتنی اجرت عطا کرے گا. اور جس نے اعراض کیا، نہیں شریک ہوا، اللہ رسول اس کو ٹھکانہ نہیں بناتے. اسی لیے موت کے فرشتہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ مرنے والوں کی لسٹ ہمیں کروا دی جاتی. میں وہ لسٹ دیکھتا ہوں تو اس مہینے میں مرنے والوں میں فلاں فلاں کا نام، اور اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ 1 سال آئندہ کا پلان بنا رہا ہے تو مجھے ہنسی آتی ہے. یہ کتنا غافل صاحب ایمان ہے کہ اس مہینے میں اس کے موت کا فیصلہ، اس کا نام مرنے والوں میں شامل. یہ مرنے کی فکر نہیں کرتا، اسلام پر موت آئے اس کا خیال نہیں کرتا. سال آئندہ ہمیں کیا کام کرنا اس کا پلان بنا رہا ہے. موت کے فرشتے کو اس آدمی کو دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے. حضرت موسیٰ کے پاس موت کا فرشتہ پہنچا، موسیٰ علیہ السلام سے سلام کیا اور کہا ہم آپ کی روح نکالنے آئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا رسید کیا موت کے فرشتے کو. یہ واقعہ بخاری میں لکھا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے تماچا مارا تو موت کی فرشتے کی آنکھ کا ڈلا باہر آ گیا. آج پالا پڑا موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ سے. موسیٰ ہاتھ میں لاٹھی لے کر
پتھر پر مارے تو پانی نکل پڑے اور دریا پر مارے تو راستہ بن جائے اور تماشا موت کے فرشتے کو مارے تو آنکھ کا ڈلا باہر آ جائے۔ موت کا فرشتہ آنکھ کا ڈلا لے کے اللہ کے دربار میں پہنچا، اللہ جاننے کے باوجود کہتے کیا ہوا؟ تو موت کا فرشتہ کہتا اللہ آپ نے کیسے بندے کے پاس ہم کو بھیج دیا؟ بخاری کے الفاظ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اللہ آپ نے ہم کو ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنے کے لیے تیار نہیں، مارنے کے واسطے تیار ہے۔ ایسا تماشا مارا کہ آنکھ کا ڈلا باہر آ گیا۔ اللہ نے کہا تیز جہاں بگڑا ہے وہیں جانا پڑے گا۔ موت کا فرشتہ دیوانے حال سے کہتا ہے اللہ کیا بائیں بھی باہر کروا لیں؟ کہا دیکھو ہم دوسرے کام کے لیے تم کو بھیج رہے ہیں۔ تو موت کا فرشتہ کہتا ہاں اللہ دوسرے کام کے لیے تو اس بندے کے پاس میں جا سکتا ہے۔ دوسرا کام ہے کیا؟ کہا جاؤ موسیٰ سے کہو آپ کے سامنے جو سفید کلر کا بیل کھڑا ہے اس کی پشت پر ہاتھ رکھے، ان کی مٹھی میں جتنے بال آ جائے لِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی ملے۔ اب موت کا فرشتہ یہ خوشخبری لے کر حضرت موسیٰ کے پاس آیا، سلام کیا۔ موسیٰ نے پوچھا کیسے؟ کہا اس کام کے لیے نہیں آئے۔ کہا کیسے؟ کہا اس کام کے لیے نہیں آئے۔ پھر کیسے؟ کہا خوشخبری سنانے آئے۔ کہا سناؤ۔ اللہ نے کہا ہے سفید بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیے، آپ کی مٹھی میں جتنے بال آ جائیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی۔ موسیٰ نے کہا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آگے کا پلان مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آگے کا پلان ہم کو معلوم ہے، جتنا اللہ نے کہا ہے اتنا پیغام ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اس کے بعد جب جانا ہی جانا تو دیر کیوں کرنا ہے؟ میں اجازت دیتا ہوں میری روح قبض کرو۔ نبی کو اللہ یہ خصوصیت عطا فرماتے ہیں کہ نبی کی روح نبی کی نکالی جاتی ہے، غیر نبی کو یہ اختیار نہیں عطا کیا جاتا۔ اللہ کہتے ہیں تم پر موت آئے اسلام کی حالت میں، اسلام کی حالت میں موت آنے کے لیے ہمیں 4 کام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم 4 کام بتائیں، اور اگر سر سے بات کراس کر رہی ہو تو آپ سے زیادہ جلدی ہے، بات بتائیں 4 کام کیا کرنا تیار ہے کرنے کے لیے۔ جلدی جلدی سنو، مولانا کے حکم کے مطابق ہم وقت کے اندر اپنی بات پوری کریں۔ 4 کام کرو اسلام پر موت آئے۔ پہلا کام، جب گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو، استغفار کیا کرو۔ گناہ پر گناہ ہم کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ اگر توبہ کا اہتمام کرو گے تو گناہ ہوا، توبہ کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب موت آئی ایسے وقت میں کہ اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں، بتاؤ اسلام پر موت آئے گی کہ نہیں آئے؟ اگر ہم استغفار کا اہتمام کریں، توبہ کا اہتمام کریں، اور خدا نخواستہ آخری وقت میں جو ایک گناہ ایسے ہو گئے کہ جس پر توبہ ہم نہ کر پائے تو ہمارے اعمال نامہ میں ایک ہی 2 گناہ رہیں گے، باقی تو توبہ سے ہم نے صاف کرا لیا تو مسئلہ زیادہ پریشان کن نہیں ہوگا۔ اسلام پر موت آنے کے لیے ضروری ہے استغفار کی کثرت کرو، توبہ کی کثرت کرو۔ توبہ استغفار میں فرق ہے، توبہ استغفار میں فرق ہے۔ استغفار کا تعلق آئندہ غلطی نہ کرنے سے، اور توبہ کا تعلق غلطی کیے ہوئے جرم سے معافی مانگنا۔ ہمیں توبہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جوتے ہیں نا میرے جوتے میں میں سے رکھے ہیں، اللہ دینے والا، ہم لینے والے، اللہ نے کوئی نعمت دی، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے تم
ہماری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کر دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ صبح سو کر اٹھے، آپ نے دیکھا بیوی بچے سب صحیح سالم، کوئی بیمار نہیں، کسی کی ہڈی نہیں ٹوٹی، بچے مسکرا کے مل رہے ہیں، بیوی وقت پر چائے لا رہی ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت! ارے سو کر اٹھے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے رات میں کوئی بیماری ہم پر مسلط نہیں کیا، ہمارے بیوی بچوں کو روگ سے بچایا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرو۔ رات بھی انشاءاللہ اچھی گزرے گی۔ آپ گئے دکان پر، آسانی سے سواری مل گئی، ٹائم پر دفتر پہنچ گئے، اللہ کا شکر ادا کر لو۔ ارے کہہ دو الحمدللہ، کہہ دو اللہم لک الحمد لک الشکر۔ یہ جملہ یاد نہ رہے تو اتنا تو کہہ سکتے ہو، مالک ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ نعمت میں اضافہ کریں گے۔ شام کو واپس آئے، گرم گرم کھانا ملا، بچے خوشحال ملے، بستر پر بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچو ہم نے دن میں کون سا اچھا کام کیا، کون سا غلط کام کر ڈالا۔ اچھا کام جو ہم سے ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کر لو، اور اگر کوئی غلطی گناہ کا ارتکاب ہو گیا تو وہ سبق دہراؤ، توبہ والا، استغفار والا۔ یہ دو کام کرو گے اسلام پر موت آئے۔ اور تیسرا مرضی کے مطابق کام ہو جائے تو یہ شکر کا موقع کہلاتا ہے، اور مرضی کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو یہ صبر کا موقع کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی رشتہ دار بیمار تھا اور انتقال ہو گیا، آپ نے سارے جتن کیے مگر اس کا انتقال ہوا۔ اب یہ انتقال ہماری مرضی کے خلاف، ہم چاہتے تھے اور زندہ رہے، اللہ چاہتا ہے میرے پاس آ جائے۔ تو جب کام مرضی کے خلاف ہو تو ایمان والے کو صبر کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا ایسے موقع پر پڑھو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہے کے لیے پڑھا جائے اِنَّا لِلَّهِ، بے شک سب کچھ اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ یہ مرنے والا اللہ کے لیے، زندہ رہنے والا اللہ کے لیے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے جانے والا تو چل، پیچھے پیچھے میں بھی آتا ہوں۔ یہ ہے صبر کا موقع، جہاں صبر کرو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، اسلام پر موت آئے۔ ہم سمجھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ کا جملہ جب کوئی موت کی خبر آئے تب پڑھو، نہیں، جب بھی کوئی آزمائش کا موقع ہے، جب بھی کوئی کام مرضی کے خلاف، بچہ فیل ہو گیا، بچہ پڑھائی چھوڑ کر بھاگ گیا، کام مرضی کے خلاف، اِنَّا لِلَّهِ پڑھو، اللہ مسئلے کو آسان کرے گا۔ نبی گھر میں تشریف فرما، چراغ بجھ گیا تو نبی نے اِنَّا لِلَّهِ پڑھا۔ حضرت عائشہ نے نبی سے پوچھا اللہ کے رسول یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ یہ تو اِنَّا لِلَّهِ مصیبت پر پڑھا جاتا، چراغ بجھ گیا اس پر آپ اِنَّا لِلَّهِ پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی نے کہا عائشہ جس سے مومن کو تکلیف پہنچے وہ سب صبر کا موقع ہے، وہاں اِنَّا لِلَّهِ پڑھنا چاہیے۔ اللہ اس کے لیے ٹھکانہ بہترین متعین کرتا ہے۔ اور تیسرا کام جو کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم آپ جہاں استغفار کریں، شکر کریں، صبر کریں، چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ چوتھا کام کرنا ہے ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں، باغیدار حفاظت کرنے والا نہیں، پہرے دار مال بچانے والا نہیں، اصل محافظ اللہ۔ لہذا اپنے آپ کو اللہ کے امان میں دو، اللہ کی حفظ و امان میں آؤ۔ آئندہ مصیبت سے بچنے کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اے اللہ ان تمام تر فتنوں سے ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، جو فتنے ظاہر ہیں اور جو فتنے چھپے ہوئے ہیں۔
مال کا فتنہ، ایمان کے لیے فتنہ، اولاد کے لیے فتنہ، طاقت کے لیے فتنہ، ان فتنوں سے اگر بچنا ہے تو ان کلمات کو کہہ لیا کرو۔ اللہ ہم آپ کی امان میں آنا چاہتے ہیں۔ سوچو جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ درود شریف پڑھتے ہو؟ کلمہ استغفار پڑھتے ہو؟ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے روکنے والا سب سے بڑا بدبخت شیطان ہے۔ اس شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان مردود کے حملے سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ میں آتے۔ ایسے جانی مالی نقصان سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے کے استعاذہ کا اہتمام کرنا چاہیے جیسے استغفار کا اہتمام کرتے۔ اب آخری زندگی جو ہم گزارتے ہیں اس کے تو احوال تین، گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ، آنے والا زمانہ۔ زندگی جو گزر گئی وہ ماضی کی زندگی کہلائی، زندگی جو چل رہی ہے وہ موجودہ زندگی کہلا رہا، اور مرنے کے بعد جو ہوگا وہ آئندہ کی زندگی کہلائی۔ عمل ہم نے 4 بتایا اور استعمال کا موقع کل 3 ہے۔ اس 4 کو ہم 3 بناتے ہیں۔ ہم کوئی چیزیا گھر نہیں ہے۔ آپ دھیان سے بات سنو تو آپ ہماری بات کی تائید کریں گے کہ ہمارے اوپر احوال 3 طرح کے، ماضی میں غلطی گناہ، نماز چھوڑا، زکوٰۃ کا مال دبایا، کسی کا حق چھپایا، اس کے لیے توبہ کرو، استغفار کرو۔ اس کا تعلق ماضی سے۔ موجودہ حال میں پریشانی آئے گی یا خوشحالی آئے گی؟ اگر خوشحالی آئے شکر ادا کرو، مصیبت آئے صبر کرو۔ ان 2 عمل کا تعلق موجودہ زمانے سے، اور آئندہ ہم نفس کے حوالے نہ ہو، شیطان کے چنگل میں نہ جائیں، اللہ کی پناہ میں آؤ، استعاذہ کا اہتمام کرو۔ ہمارے بڑے دشمن ایک تو نفس ہے اور دوسرا شیطان ہے۔ دونوں دشمنوں میں فرق ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس دشمن الگ، شیطان دشمن الگ۔ شیطان ازلی دشمن ہے، چاہے جتنا سمجھاؤ یہ تمہارا خیر خواہ نہیں بن سکتا۔ نفس ایسا ہے کہ اس پر محنت کرو، اس کو سمجھاؤ، پھر یہ امارہ سے لوامہ بن سکتا ہے اور لوامہ سے مطمئنہ بن سکتا ہے اور جنت میں داخلہ آسان ہو سکتا۔ مگر شیطان کو سمجھانا چاہو، اسے ولی بنانا چاہو تو وہ ولی بننے والا نہیں۔ اب دونوں کی پہچان ہونی چاہیے کہ نفس کا حملہ کیسے اور شیطان کا حملہ کیسے، دونوں کی پہچان ہم بتاتے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ برا خیال دل میں آیا تو سمجھ لو یہ حملہ نفس کی طرف سے، اور بار بار برائی کا داعیہ پیدا ہو رہا تو سمجھ لو یہ حملہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو حرام چیز سے بچو۔ جتنا اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق تو اتنا ہے، سانس لیتے ہیں اللہ کی اجازت سے، سانس باہر کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، آنکھ کے پلک کا شٹر ڈاؤن کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور آنکھ کے پلک کا شٹر اٹھاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کا جتنا حق ہے اتنا حرام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ موت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، مگر اسلام پر موت آئے یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ یہی باتیں ان مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں اور یہی کام ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے
کہ دنیاوی زندگی ایمان کی حالت میں، ابدی زندگی میں اللہ کی رضا کے ساتھ ہم کیسے جنت کے حقدار بنیں، اس کے لیے اعمال اور اس کے لیے اعمال کیا اختیار کرنا چاہیے، یہی ان مدرسوں کا بنیادی مقصد ہے۔ صرف حافظ قرآن بنا دینا ان کا مقصد نہیں ہے، سچا پکا مسلمان بنانا یہ ان کا بنیادی مقصد ہے۔ اس لیے آج کے اس فتنے کے زمانے میں ان مدرسوں کی زیادہ قدر ہونی چاہیے۔ میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم گاہوں کی قدر نہ کرو، دنیا جتنا وہ ساتھ دے اتنا ان کو حیثیت دو، اور جتنا یہ ساتھ دے اتنی ان کی اہمیت دل میں پیدا کرو۔ ان مدرسوں سے تعلق دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ دنیاوی تعلیم گاہوں سے تعلق دنیا میں فائدہ پہنچ سکتا ہے، آخرت کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہم دل کی گہرائی سے ان 15 حفاظ کرام، ان کے ماں باپ، اساتذہ مدرسے کی منتظمہ کمیٹی کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ مدرسے کی اس محنت کو قبول فرمائے اور ان حفاظ کرام کو تا حیات اس امانت کی حفاظت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔